الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ رمضان 2022 کا تراویح کا آج پہلا بیان ہے۔ کئی سالوں سے معمول ہے کہ رمضان میں تراویح ختم ہونے کے بعد جو ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، 30 روزے ویسے 14 سال میں ہوئے تو نہیں ہیں، 29 ہی پہ چاند ہوتا ہی نہیں ہوتا اللہ ہی جانے، لیکن بہرحال عید ہو جاتی ہے، اور اس میں محکمہ فلکیات والے وہ چیختے رہ جائیں کہ چاند کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن آج کل ان کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ بعض دفعہ کوئی امکان سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے پھر بھی چاند نظر آ جاتا ہے، لیکن بہرحال جو ہو رہا ہے، ہم کوئی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد تو بنانے سے رہے، اسی کو اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ یہ آواز خراب کر دی آپ لوگوں نے مائک کی، پہلے صحیح تھی۔ تو آج 2022 رمضان کی پہلی تراویح کا میں آپ کے سامنے خلاصہ کہہ لیں یا قرآن کی منتخب آیتیں کہہ لیں، وہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ہم نے آج سورہ بقرہ شروع کی ہے، یہ سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ ایک تو آپ سب لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ پکا عزم کریں ہم نے تراویح پورے مہینے پابندی سے پڑھنی ہے۔ شروع میں رش ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پبلک مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے خود بتا دیا ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، کوئی پورے سال کی پابندی نہیں ہے، تھوڑے دن کچھ اللہ اللہ کر لو، شاید پورے سال اللہ اللہ کی توفیق مل جائے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رمضان ہے ماہ محبت، اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس مہینے کو آپ اہتمام سے گزاریں گے، شریعت کے مطابق گزاریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کوئلہ جب گرم کیا جاتا ہے اس پہ تکے بنائے جاتے ہیں، تو پہلی چنگاری پیدا کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ جو اناڑی لوگ ہوتے ہیں نا، گھنٹوں گھنٹوں کوئلے کو پکاتے رہتے ہیں، جتنی دیر میں گوشت پکنا چاہیے اس سے زیادہ دیر میں کوئلہ پکتا ہے ان کا۔ پہلی چنگاری کوئلے میں لگانا مشکل، ایک دفعہ جب اس میں چنگاری پیدا ہو جائے تو بس پھر پھونک مارنے کی ضرورت ہے، پھونکے مارتے رہیں گے اور کوئلہ گرم ہوتا رہے گا۔ آج ہم نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی، اس میں اللہ نے وہ لوگ جو سخت دل ہو چکے ہیں ان کی ایک مثال بیان کی ہے، یہود کی مثال بیان کی کہ کیسے انہوں نے پیغمبروں کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تورات اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑائی ہے، یہ لو بھائی یہ اپنی قوم کو لے جا کے دے دو، اتنا فضل کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے فرعون کو ان کے سامنے دریا میں غرق کیا، پانی میں غرق کیا، اس کے باوجود بھی کتنے ان میں نافرمان پیدا ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اے بنی اسرائیل تم سے ایک انسانی جان کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، جھگڑا ہو گیا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اللہ نے اپنی ایک قدرت دکھائی، گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اس مردہ پہ مارو، اللہ اپنی قدرت سے اس کو زندہ کر دے گا، اور جو قتل ہوا ہے وہ زندہ ہو کے کہے گا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ نشانی اس لیے دکھائی تمہیں یقین آ جائے کہ خدا قیامت کے دن مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ ایسے معجزے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن اللہ شکایت کیا کرتے ہیں، یہ اس کا ایکو اگر ختم کر دیں نا تو بہت خوشی ہوگی، ایکو آپ کر دیں تو بہت خوشی ہوگی، آواز بہت گونج رہی ہے۔
اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم قست قلوبکم، کسی نصیحت نے تم پہ اثر نہیں کیا۔ آج جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی دل کی کیفیت بھی ایسی ہی نظر آتی ہے۔ اتنی نشانیاں اللہ کی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، نصیحتیں بھی سن رہے ہیں، مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہی ہمارے طور طریقے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں، جو کافروں کے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، اللہ فرماتے ہیں ایسے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح ہو گئے ہیں دل، پتھر۔ لیکن قرآن نے عجیب مثال دی، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نفع بخش نہ ہو، اس سے بھی بعض دفعہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تو تم تو پتھر سے بھی زیادہ بے جان ہو۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض دفعہ تو اس سے چشمہ ابلنا شروع کر دیتا ہے پتھر سے، لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ پتھر پھٹتا ہے اور اندر پانی نکل آتا ہے، کچھ بھی نہ ہو، بعض دفعہ پتھر کا جمود ختم ہوتا ہے اور وہ پہاڑ کی چوٹی سے لڑک جاتا ہے، ہلتا ہے وہ اللہ کے خوف سے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو قرآن میں جو ہم پڑھیں گے نا، کہیں شکوے ملیں گے اللہ کی طرف سے، کہیں شکایتیں ملیں گی، اللہ انسان سے شکایتیں کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، اپنے احسانات گنواتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں، تو مجھ پر ایمان نہیں لے کر آتا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان لاتے بھی ہو تو دوسروں کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیتے ہو، لاتے بھی ہو تو دوسروں کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیتے ہو، ایسے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ کچھ ایمان لاتے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اپنی مثال ہمیں سوچنی چاہیے، اس رمضان میں یہ عزم کریں ہم اس پتھر دل کو پگھلائیں گے۔ دن رات انسان جب اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس دل کی نرمی سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو دل آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی بات ہی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور بات کرو، خواہشات کا غلام، خواہشات کے پیچھے۔ تو قرآن نے سورہ بقرہ کی جو ابتدا کی ہے اس میں اللہ نے قرآن کا تعارف کروا دیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، میرا چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام پہ، اس چینل میں تفسیر کے لیکچر میرے اپلوڈ ہوتے ہیں، تقریباً 250-300 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن کی تفسیر ہے۔ شروع کے 8 لیکچر اس میں عربی گرامر کے ہیں، اتنی گرامر جس سے آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، آپ ترجمے کے محتاج نہ رہیں۔ شروع کے 8 لیکچر عربی گرامر کے ہیں، اس کے بعد پھر 30واں پارہ، پھر پہلا پارہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، پھر 8واں، پھر ابھی 9واں پارہ چل رہا ہے۔ تو آپ میرے چینل پہ جا کے یہ کچھ اور سنیں نہ سنیں، آپ یہ تفسیر کے لیکچر لازمی سنیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم کوئی لطیفہ سناتے ہیں، ملین سے بھی زیادہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، وہ تمام چینلز اس کو شیئر کرتے ہیں، دے مار 4.5۔ وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک میں نے سنایا تھا نا ایک لطیفہ کہ مفتی صاحب ہمیں آپ پہ ترس آتا ہے، آپ ایک دن یہاں تو ایک دن وہاں۔ میں نے کہا ترس مجھے تم پر آتا ہے، ایک دن یہاں، اگلے دن بھی وہیں، تیسرے دن بھی وہیں، چوتھے دن بھی وہیں۔ وہ ملینز میں گیا ہے، ٹرینڈنگ میں چلا گیا وہ، حالانکہ وہ ایک چٹکلا تھا۔ ڈھنگ کی بات لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں۔ تو میں سب سے زیادہ محنت تو ان تفسیر کے لیکچروں پہ کرتا ہوں جو میرے لیکچرز ہیں،
رکوع چل رہے ہوتے ہیں اس میں، تو وہ سنا کریں. وہ پیر منگل بدھ کو لائیو بھی چلتا ہے، تو وہ لازمی سنا کریں، اس کو شیئر کریں. انشاءاللہ آپ چند لیکچر بھی سنیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اس میں ٹو دا پوائنٹ بس آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے، اور گرامر کو بھی اس میں ساتھ میں مرج کیا ہے تاکہ عربی بھی آئے آپ کو آہستہ آہستہ. جب قرآن آپ سنیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ بقرہ جو اللہ نے شروع کی، اس میں سب سے پہلے اللہ نے اس کتاب کا انٹروڈکشن کروایا. جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، خاص طور پہ رمضان آتا ہے، تو ایک چیز دل سے نکلتی ہے، اے اللہ کیسی پیاری کتاب تو نے ہمیں دے دی جو دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. یہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہوتے کیا ہم؟ آپ کہہ سکتے ہیں نا قرآن نہ ہوتا تو کیا ہوتا بھائی؟ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ قرآن نہ ہوتا، ماں بہن بیٹی کا فرق ختم ہو جاتا. یہ فرق آپ عقل سے نہیں کر سکتے. آج یورپ میں ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے. ان سے کہا جائے یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے غلط ہونے کی؟ آپ عقل سے دلیل دے سکتے ہو؟ بولو نا. آپ 100 دلائل دو، کہیں گے بھائی کیوں غلط ہے؟ خواہش پوری کر رہے ہیں اپنی، تو اس میں کیا ہے؟ یہی دلیل اپنے محرم رشتوں سے بھی تو دی جا سکتی ہے. کوئی شادی کرنا چاہے، آپ بولو حرام ہے، بولے حرام کیا ہوتا ہے؟ دلیل دے سکتے ہو آپ. عقل انسان کی ہر جگہ رہنمائی نہیں کرتی. انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے عقل کافی نہیں ہے. عقل کافی نہیں ہے. صرف عقل کو فالو کریں گے انسان درندہ بن جائے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ میں کیوں ضروری ہوں تمہاری زندگی میں؟ اس لیے کہ ہدن، میں تمہیں گائیڈ کروں گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا. یہ فزکس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ کیمسٹری کا ٹاپک نہیں ہے، یہ میتھ کا ٹاپک نہیں ہے. دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کا مین ٹاپک گائیڈنس ہے ہی نہیں، ہدایت، سیدھا راستہ دکھاتی نہیں ہے. وہ آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بتانے سے عاجز ہیں، جو آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے. دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں نا، میڈیکل سائنس کی کتابیں آپ کو بتائیں گی بیمار ہو جاؤ گے تو ٹھیک کیسے ہوگی. یہ ایسے ہے جیسے میکینک آپ کو بتاتا ہے گاڑی خراب ہو جائے گی تو ٹھیک کیسے ہوگی. وہ گاڑی کا مقصد بولو نہیں بتا رہا. سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے وہ ہوگا جو آپ کو گاڑی کا مقصد بتائے گا. پنچر والے کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو ٹائر پنچر ہو گیا تو جوڑنے کا طریقہ سمجھا دے گا آپ کو. تو قرآن کا جو ٹاپک ہے نا، ہدل للمتقین، اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے، تمہیں صحیح انسان بنائے گی یہ کتاب. اس کے بغیر تم انسان نہیں بن سکتے. اب جس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے نا 1400 سال پہلے، آپ اس معاشرے کو رکھ کر اگر قرآن پڑھو گے آپ حیران ہو جاؤ گے. وہ دور جو دور توہمات کی دنیا سے بھرا ہوا تھا. توہمات سمجھتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی اردو ہے. آج آپ نے ہندوؤں میں دیکھا ہوگا نا توہم پرستی. ہندوؤں میں کیا، مسلمانوں میں بھی جتنی جہالت ہے توہم پرستی اتنی زیادہ. کالا کتا گزر گیا سامنے سے، نحوست. بہو گھر میں آئی، غربت آ گئی، اس کی نحوست. کوا بیٹھا ہوا کائیں کائیں کر رہا ہے، صبح صبح آج کچھ غلط ہونے والا ہے. صبح کسٹمر آیا، آپ کو ٹھگ کے چلا گیا، پہلا کسٹمر ہی ٹھگ گیا، اس کا مطلب آج کا دن کیا ہے؟ منحوس ہے. یہ سب کیا ہیں؟ ہوائی باتیں جن کی کوئی لاجک اور دلیل نہیں ہے. یہ آج جب اتنی زیادہ ہیں تو سوچو 1400 سال پہلے کتنی ہوں گی ہے بھائی. اس زمانے میں قرآن بات کیا کرتا ہے؟ لاجک کی. لاجک کی بات لاجک سے شروع کرے گا، لاجک پہ ختم کرے گا. ان لاجیکل بات کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام عندکم من سلطان بہذا، تم جو باتیں کر رہے ہو اس کی تمہارے پاس دلیل ہے؟ ہر چیز پہ کس کا مطالبہ کر رہا ہے؟ دلیل کا.
قرآن وہ واحد کتاب ہے جب دنیا میں آیا تو انسان کو اس نے عقل سے سوچنا سکھایا. آج جو ایتھیس لوگ ہیں, جو خدا کے منکر ہیں, ان کو عقل پرست کہا جاتا ہے کہ وہ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. قرآن سب سے پہلے ان کی عقل کو چیلنج کرتا ہے. قرآن کہتا ہے بے وقوف ہیں, عقل سے فیصلہ نہیں کرتے. یہ عقل پرست تو ہم ہیں جو خدا کو مانتے ہیں. اب سمجھ میں آنا ختم. اب تک تو بیان سمجھ میں آ گیا تھا آپ کے, اب اوپر سے گزرنا. لوگ چاہتے ہیں بس قصے سناؤ ان کو, بیٹھ کے کہانیاں سناؤ بیٹھ کے. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, 2 دفعہ ویسا ہوا تھا, محرم کی دیکھ کھانے میں اتنا ثواب ہے, فلاں کی تیجا کھانے میں. یہ لوگوں کو مذہب یہ والا چاہیے آج کل, مارکیٹ میں چل یہ رہا ہے. تو عقل پرست ایتھیس لوگ نہیں ہوتے, خدا کے منکر لوگ, اسلام دشمن لوگ عقل پرست نہیں ہیں. اگر وہ عقل پرست ہوتے تو قرآن ان کو بار بار عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا. وہ تو کہتے ہم تو عقل ہی تو استعمال کر رہے ہیں, تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, خدا کا وجود نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں عقل استعمال کرو, تمہیں کیا ہو گیا ہے. قرآن پر وہ شخص ایمان لا ہی نہیں سکتا جو عقل پرست نہیں ہے. ایمان لائے گا ہی وہی جو عقل کو استعمال کرتا ہے. بے عقلے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہی وجہ ہے قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون, عقل سے کام نہیں لیتے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. قرآن جب دلائل قائم کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو عقل پرست کون ہوا؟ ملحد لوگ, ایتھیس لوگ, سائنس کی پوجا کرنے والے, یا اسلام کو ماننے والے؟ اسلام کو ماننے والے. وہ عقل, اصل میں تو عقل وہ استعمال کر رہے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. خود سے بنے ہو, کسی نے بنایا ہے. خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. خود سے نہیں بن سکتے بھائی, نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا. کوئی ہے جس نے بنایا ہے, خود نہیں ہو سکتا. ابھی میری پرسوں ترسوں ملاقات ہوئی, میں سیالکوٹ میں گیا, ایک ہوٹل میں اسٹے تھا, تو ساتھ میں ہی نا ایک صاحب سے میری ملاقات ہو گئی. وہ BBC کے نمائندے رہے ہیں. بڑی بڑی چیزوں سے ملاقات ہو جاتی ہے ہماری. ایم اے اردو میں بھی کیا ہوا ہے, اور لندن سے بھی انہوں نے کوئی خاص چیز میں ماسٹر کیا ہوا تھا, ابھی میں ان کا بھول گیا. ایتھیزم پہ بھی بڑی مہارت ان کو. تو ایک دن مجھے اپنی کلاس کا واقعہ بتانے لگے, میری بڑی گپ شپ ہوئی ان سے. اچھا, انہوں نے کہا میں آپ کے روم میں آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں. مجھے جب ان کی کوالیفیکیشن پتہ چلی, میں نے کہا میں آؤں گا آپ کے روم میں آپ سے ملاقات کے لیے, آپ نہ تشریف لائیں, میں آؤں گا. اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں آپ کے خود سے جانے میں. ایک تو یہ کہ آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں, بھائی آپ کی کوالیفیکیشن ایسی ہے کہ ہمیں بھی تو سیکھنا چاہیے نا, ہم بھی محتاج ہیں. آپ کو جو اللہ نے علم دیا وہ نالج ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہم آپ سے سیکھیں گے. یہ احتیاج. کیوں آدمی فنٹر بنے ہر جگہ کہ سب کچھ مجھے ہی آتا ہے, آپ آؤ ملنے کے لیے. اگلے کی تواضع ہے کہ وہ ہمیں رسپیکٹ دے رہا ہے کہ مفتی صاحب میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا, تو ہمیں چاہیے اس کی تواضع کی قدر کریں. ہم یہ کہیں کہ جی آپ کی کوالیفیکیشن ایسی ہے کہ ہمیں تو خود ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے پڑھے, تو ہم آپ کے پاس ملنے کے لیے آئیں گے. ایک تو وجہ یہ. دوسری وجہ بڑی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ آپ کے کام کا نہیں ہے, تو آپ کے لیے اس کو بھگانا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ کے لیے اس کو بھگانا, اسے میں کیسے کہوں گا اب تشریف لے جائیں, میرا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور آپ کا بھی. آپ کا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, میرا تو ہو رہا ہے. وہ تو کہا نا, اگلا ہے بھی کہ نہیں ہے ہمیں کیا پتہ. اس لیے خود چلے جاؤ, جب اندازہ ہو کہ یہ بندہ کام کا نہیں ہے, پتلی گلی سے نکل کے, بھائی مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے کہیں جانا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ دوسرا آپ سے ملنے کے لیے آئے, تو اس کو پھر بھگانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب آپ تشریف لے جائیں. بعض دفعہ آدمی چائے کا پوچھتا ہے کہ چائے پئیں گے, یہ سوچ کے پوچھتا ہے, وہ کہہ گا ارے نہیں بس میں چلتا ہوں, لیکن وہ بیٹھ جاتے ہیں ہاں پیوں گا. پھر اس کے بعد آدمی پوچھتا ہے کھانا کھائیں گے, آدمی یہ سوچ کے پوچھتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو جا رہا ہوں, کہ ہاں میں کھاؤں گا. ٹھیک ہے نا, آپ غیر اخلاقی حرکت ہے اگلے کو بھگانا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خود ملنے کے لیے چلے جاؤ. خیر میں ان سے ملا, وہ بڑے کام کے آدمی نکلے. انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا. لندن میں پروفیسر صاحب تھے اور ایک مجلس لگی ہوئی تھی, تو مجلس میں گورے ڈیبیٹ کر رہے تھے. گوروں کی انہوں نے ایک چیز میں بڑی تعریف کی کہ وہ فارمل چیزوں کو بھی انفارمل لیتے ہیں.
ان کے ہاں ایجوکیشن کا طریقہ بالکل نیچرل ہے، ہر ایک کو رائے کی اظہار کی آزادی ہوتی ہے. ہمارے ہاں آپ جب اختلاف کرتے ہیں نا کسی سے، سامنے والا غصے میں پاگل ہو کے منہ سے جھاگ نکالنا شروع کر دیتا ہے. دلیل ہو نہ ہو ایسے آتا ہے جیسے پتہ مار دے گا آپ کو. اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں، جے یو آئی پر اعتراض کریں تو جے یو آئی کا نیچے کا کوئی عام بندہ ہوگا وہ منہ سے جھاگ نکالنا شروع کر دے گا مارنے. اگر آپ جے یو آئی کے ہیں، پی ٹی آئی پہ اعتراض کریں تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا. تحمل سے بات سننا، آرام سے اطمینان سے دلائل کا تجزیہ کرنا، غور و فکر کرنا، نیوٹرل ہو کے سوچنا، یہ چیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. اور ایجوکیشن میں بھی ایسے ہی ہے، تھوپو بس. اللہ ماشاء اللہ اچھے ادارے بھی ہیں الحمدللہ، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. تو انہوں نے بتایا گوروں میں ایک اچھی بات کیا تھی، یونیورسٹیوں میں پڑھے وہاں کے، کہ وہ ہر بات کو نیوٹرل ہو کے سنتے ہیں، موقع دیتے ہیں ہر ایک کو کہ جو آپ کے دل میں آپ بولیں. تو بات ایتھیزم پہ چلنا شروع ہو گئی، ڈاروین کے نظریے پر. کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ سر میں یہ نظریہ نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ایک دلیل تو انہوں نے دی جو بڑی ٹیکنیکل قسم کی دلیل تھی، وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی. ایک سادہ سی دلیل جو انہوں نے دی کہ بھائی یہ نظریہ 250 سال تک نظریہ ہی ہے. 250 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی تھیوری کو ثابت کرنے میں. اب تک ثابت کیوں نہیں ہوا یہ؟ 250 سال سے سائنسدان گھاس کھا رہے ہیں. یہ میں اپنے، ہمارا تو اسٹائل گھاس پھوس والا ہی ہے نا ٹھیک ہے. 250 سال سے سائنسدان گھاس کھا رہے ہیں، اب تک اس کو ثابت نہیں کر سکے. تو کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے 250 سال بہت ہوتے ہیں. اس کی مثال اب میں اپنے انداز میں آپ کو دیتا ہوں. میں نے کیس کیا کہ انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں. جج نے کہا گواہ لے کر آؤ. 250 سال گزر گئے، مجھے گواہ نہ مجھے ملا، نہ میرے بچوں کو، نہ میرے بچوں کو. تو جج کہے گا بھائی دفعہ ہو یہاں سے، کیس خارج کرو. 1 سال ہوتا ہے، 2 سال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی جو 2 گواہ تھے، وسیم بھائی تھے، ایک ستار بھائی تھے، آج کل ایک ریوڑ گئے ہوئے ہیں، ایک عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، چلو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ہم انتظار کر لیتے ہیں، ویٹ کر لیتے ہیں، آ جائیں گے. اچھا وہ بیمار ہو گئے عمرے سے آ کے، او ہو لمبی بیماری ہو گئی، کووڈ کی وجہ سے کوارنٹائن میں چلے گئے، چلو 15 دن اور ویٹ کر لیتے ہیں. اور کووڈ نکلا ان کو، چلو 15 دن اور ویٹ کر لیتے ہیں. اچھا ویکسین لگوا رہے ہیں، چلو 1 مہینہ اور ویٹ کر لیتے ہیں. اب ان کی نانی کا انتقال ہو گیا، چلو 2 مہینے اور ویٹ کر لیتے ہیں. ایک دن جج بھی ہاتھ جوڑ کے کہے گا بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرے پاس نہ کوئی وسیم گواہ ہے اور نہ کوئی ستار، تو ٹوپیاں کرا رہا ہے. تو 250 سال کسی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں. اب تک یہ ثابت ہوا نہیں، ایک تھیوری ہے بس، امکان کے درجے میں بھی ممکن ہے. بات قرآن ہی کی صحیح ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. خود سے کیسے بن گئے بھائی؟ آنکھ ناک کان دل دماغ جگر یہ ساری چیزیں بن گئیں. پھر مرد الگ بنا، عورت الگ بنی، بن کے ایک ہی چیز بن کے آ جاتے نا. ایوالو ہوتے ہوتے ایک چیز آ جاتی نا مارکیٹ میں. 2 الگ الگ جنس وجود میں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. ایوالو خود بخود ہو رہا ہے چیزیں، اور ایوالو ایسے ہو رہی ہیں کہ نر الگ بن رہا ہے اور مادہ الگ، اور دونوں کی اٹریکشن، دونوں کا ملاپ، اس ملاپ کے نتیجے میں 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا. ادھر پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں دودھ. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ کوئی ہے ذات جو یہ سارے کام کرنے والا ہے. تو قرآن چیلنج کرتا ہے جو بے عقلوں کو کہ تم عقل استعمال کرو. تو قرآن نے اس صورت، یہ آئے گی انشاءاللہ، ہم جب آیتیں پڑھیں گے، تراویحاں آپ آئیں گے پابندی کے ساتھ، تو نشانیاں اللہ کی آتی رہیں گی، ان پہ ڈسکس ہوتی رہے گی. پیغمبروں کے واقعات آئیں گے، پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو کیسے ستایا، پیغمبروں نے کیا جواب دیے. پھر قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر کو ایک ہی طرح کے اعتراضات کیے گئے، اور پیغمبروں کے جواب بھی سب کے ایک جیسے. تشابہت قلوبہم، سب کے دل ایک جیسے ہیں، ایک ہی جیسے بیہودہ اعتراضات. تو وہ ہم انشاءاللہ وہ پیغمبروں کے واقعات بھی پڑھیں گے. تو آج سورہ بقرہ میں جو اہم ترین آیت اللہ نے پیش کی، اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، وہ ہے ہدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے. کہیں تو قرآن کہتا ہے ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. کہیں قرآن کہتا ہے یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ دونوں متضاد آیتیں ہو گئیں. متضاد سمجھتے ہیں، اپوزٹ، ایک دوسرے کے اگینسٹ. ایک طرف کہہ رہا ہے سب کے لیے، ایک طرف کہہ رہا ہے متقیوں کے لیے.
ہدایت کے دو مطلب ہیں، ایک ہے سیدھا راستہ دکھانا اور ایک ہے سیدھے راستے پہ چلانا۔ اردو میں، انگلش میں ہم گائیڈنس کو انہی دونوں معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر راستہ آپ کو گم ہو گیا نا، آپ کو مل نہیں رہا، کسی بندے نے بتا دیا آپ کو کہ یہ والا راستہ لاہور جاتا ہے، یہ کہیں اور نکل جائے گا، بس وہ یہ بتا کے پتلی گلی سے نکل گیا، آپ اس کو بھی کہتے ہو یار اس بندے نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ لیکن بعض دفعہ دکھانا کافی نہیں ہوتا، آپ کو دکھا تو دیا، اب چلیں کیسے اس پہ؟ نہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کون سی بس جاتی ہے، کون سی ٹرین جاتی ہے، تو ایک بندے نے کان سے پکڑ کے آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا دیا، بولا میں لاہور جا رہا ہوں، بیٹھ جا چپ کر کے، وہیں پہنچا دوں گا تجھے۔ آپ اس کو بھی کہو گے یار اس نے مجھے سیدھے راستہ، اصل میں سیدھے راستے پہ چلانے والا مجھے یہ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانا، جس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق، اور ایک ہے سیدھے راستے پر چلانا۔ قرآن کہتا ہے سیدھا راستہ قرآن دکھائے گا تمام انسانوں کو، جو بدبخت کافر جو قرآن کو نہیں مانتا، ضدی ہٹ دھرم ہے، وہ بھی جب الحمد سے لے کے والناس تک پڑھے گا، اسے سیدھا راستہ بولو مل جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا یار یہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی بات صحیح ہو نہیں سکتی۔ ایک مشہور ملحد ہے، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، سورہ آل عمران کی، وہ آیتیں کیا ہیں؟ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ہے ملحد، قرآن کی یہ آیتیں پڑھ رہا ہے، بے شک زمین آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پڑھ وہ رہا تھا رد کرنے کے لیے، وجد مجھے آ رہا تھا، صحیح ہے نا؟ میرا ایمان کیا ہو رہا تھا؟ بڑھ رہا۔ یار کیسی زبردست آیت ہے، کیسی دلوں کو ہلا رہی ہے، اور تو اس کو پڑھ رہا ہے جھٹلانے کے لیے، جب تو جو مردہ ضمیر سے پڑھ رہا ہے اس کے پڑھنے پر ہمیں اتنا مزہ آ رہا ہے اور ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، تو سوچو جو دل سے پڑھتے ہوں گے وہ کیسا لوگوں کے دلوں کو چیر دیتے ہوں گے۔ جو اس پہ اعتراض کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ آیتیں بتا رہی ہیں یار کتنا حسن ہے اس آیت میں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، یہ خود بخود نہیں بن گئے، کیا خوبصورت زمین بنی ہے، کیسے 23 ڈگری پہ جھکا دیا اس کو، کیسے سورج کے گرد الگ گھوم رہی ہے، اپنے محور کے گرد الگ گھوم رہی ہے، ادھر بھی گھوم رہی ہے ادھر بھی گھوم رہی ہے۔ ایسا لٹو کسی نے خود چلتے ہوئے دیکھا ہے بھائی؟ یوں گھومنے کی وجہ سے دن رات بن رہے ہیں، سورج کے گرد گھومنے کی وجہ سے جنوری فروری بن رہے ہیں، اور 23 ڈگری جھکانے کا کیا نہ، جیسے ہم تکا پکاتے ہیں نا تھوڑا سا یوں کر کے، ٹھیک ہے نا، تمیز سے، تاکہ ادھر سے بھی پکے اور ادھر سے بھی پکے۔ تو زمین کو اللہ نے جھکا دیا تاکہ نارتھ اور ساؤتھ پول پہ بھی تھوڑی سی آنچ آتی رہے۔ اگر بالکل ایک جیسی ہوتی تو نارتھ اور ساؤتھ پول جہاں اندھیرا ہے وہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا، جہاں روشنی ہے وہاں ہمیشہ روشنی رہتی۔ دن اور رات کا جو نظام ہے عدلنے بدلنے کا، یہ نظام وجود میں نہ آتا۔ اللہ میاں نے جیسے ہم تکا پکا رہے ہوتے ہیں نا، یوں کر کے بھائی تھوڑا سا ادھر کو آنچ لگا، بھائی ادھر سے کچا رہ گیا ہے، اب ادھر سے کچا، ادھر سے تو پک گیا، ادھر سے تھوڑا سا یوں کر دو اس کو، بالکل زمین ایسا لگتا ہے کسی سیخ میں اللہ نے چڑھائی ہوئی ہے۔ پہلے جون جولائی میں ہمیں پکایا، آسٹریلیا والوں کو تھوڑا ٹھنڈک پہنچائی، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ سورج کے سامنے ہوتے ہیں، جس سے سورج کی کرنیں ہم پہ پڑتی ہیں، اور ہمارے آم کے باغات، آم کے درختوں پہ وہ سورج کی کرنیں پکتی ہیں، اس سے آم نکلنا شروع، کھجور پکنا شروع۔ آسٹریلیا میں کھجور مارکیٹ سے شارٹ، وہ ٹھنڈ میں آ گیا وہ ایریا۔ پھر یہ 23 ڈگری جھکا ہوا ہے تو یوں گھما دیا اللہ نے اس کو 6 مہینے بعد۔ اب آسٹریلیا میں وہ سورج کی کرنیں جو ہے نا وہ آگ پڑے گی، اور ہم کس طرف آ جائیں گے؟ ٹھنڈک میں آ جائیں گے۔ ہزاروں سال گزر گئے، وہ بھائی زمین کو اتنی عقل کس نے دی تھی کہ اس طرح سے تکے کباب کی طرح تو گھومنا، اپنے محور میں بھی گھوم رہی ہے، سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور پھر سورج پورے نظامی کی شمسی کو لے کے پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہے۔ وہ جو ماہرین ہیں نا سائنس کے، وہ کہتے ہیں یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، جو دھماکہ ہوا تھا نا سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے بقدر بھی اگر اس میں مینجمنٹ کا فرق آ جاتا نا تو یہ اتنا خوبصورت نظام وجود میں آنے والا نہیں تھا۔ کیا خاندانی دھماکہ تھا یار، کہتے ہیں نا دھماکہ آفر، ہوٹل میں لکھا ہوتا ہے نا، وہ دھماکہ آفر کیا ہوتی ہے؟ ایک دفعہ میں نے برگر منگوا دیا دھماکہ آفر پہ، دھماکہ آفر، گھر بیٹھے برگر کھائیے۔ ہم نے منگوایا تو بس ایک مسکراتا ہوا ایک برگر تھا بس،
بیچ میں کٹا ہوا ہوتا ہے نا, مسکرا رہا تھا, میرا منہ چڑھا رہا تھا, اندر کچھ بھی نہیں تھا, 2-4 پیاز اور ایک آدھ گوشت کا ریشہ نہیں ہوتا جو دانت سے خلال نکلتا ہے, پتہ نہیں کسی نے خلال نکال کے رکھ دیا اور اس میں سے وہ دھماکہ آفر دی. بندہ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. آرڈر پہ یہ ہوتا ہے, آرڈر پہ بعض دفعہ ڈبہ ہوتا ہے, جب کھولو گے تو اندر ڈبہ, باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہماری دھماکہ آفر یہ ہوتی ہے. بگ بیگ تھیوری میں کیا ہے, دھماکہ ہوا ہے بھائی, کروڑوں یعنی سیکنڈ کے لاکھویں اور کروڑویں حصے کی مینجمنٹ میں فرق آ جاتا تو اتنی خوبصورت کائنات وجود میں نہیں آتی. تو وہ ملحد قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن رات کے عدلنے بدلنے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. وہ ہنستے ہوئے طنزی انداز میں پڑھ رہا ہے, اور ہمارا ایمان کیا ہو رہا ہے, تازہ. ابے کمبخت, یہ سن کے بھی تیرا دل نہیں ہل رہا. اتنا خوبصورت کلام, ایسا کوئی دنیا کی کوئی مذہبی کتاب تو لاؤ جو ایسا کلام پیش کرتی ہو. آپ ہندوؤں کی کتاب اٹھا کے پڑھ کے دیکھو تو صحیح, پروننسیشن دیکھ لو. آپ کسی بھی کتاب کو پڑھو نا, میں خطبہ دیتا ہوں نا, ہم لوگ خطبے میں آیتیں پڑھتے ہیں. جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو خطبے میں ہم کیا پڑھتے ہیں, آیتیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں اور قاضی کیا پڑھ رہا ہے, آیتیں. کیسا مزہ آتا ہے. اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, آدم سے. وبث وخلق منها زوجها, اسی آدم سے اس کی بیوی کو بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, اور ان دونوں کے ملاپ سے زمین کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا اس نے. یہ بتایا جا رہا ہے دولہا دلہن کو کہ آج تمہاری شادی ہوئی ہے, ایک دن آدم اور حوا کی بھی شادی ہوئی تھی. یہ اسی شادی کا نتیجہ دنیا میں آبادی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے, اللہ کا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس اللہ سے ڈرو اور اس رشتہ داری کا خیال رکھو جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے. آدم اور حوا کے ملاپ سے جب پیدا ہوئے ہو تو تمہارا آپس میں بلڈ ریلیشن ہے, تو اس ریلیشن کو تم نے برقرار رکھنا ہے. انسان آزاد پیدا نہیں ہوا, اس کے ریلیشن ہے, تو نکاح سے ریلیشن وجود میں آ رہا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے نا قرآن کی, جو دولہا دلہن کے حساب سے بالکل فٹ بیٹھتی ہے. اگلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سیدھی سیدھی بات کیا کرو, ٹیڑھی میڑھی باتیں مت کیا. یصلح لکم اعمالکم, اس سے اللہ تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا, تمہاری زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا. اور پھر بھی تم سے کوئی غلطیاں ہوئیں تو وہ کیا کر دے گا, معاف. یہ دولہا دلہن کو سکھایا جا رہا ہے کہ ابھی سے سچ بولنا اور بات سیدھی کرنا سیکھو. شادی سے پہلے سے ٹوپیاں شروع کر دیتے ہیں, منگنی کے وقت ٹوپیاں, جھوٹ. لڑکا اپنی آمدن غلط بتاتا ہے, لڑکی اپنی عمر غلط بتاتی ہے, ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا کرا کے شادی کے بعد سے پھر جھوٹ. مرد نے 2 پہلے سے چھپا کے کی ہوئی ہوتی ہیں, میرا بیان سن کے آدھا بیان سنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تو نے اگر 2 کی ہوئی ہیں تو نئی شادی کے وقت یہ تو کم بخت بتا کہ میں 2 کر چکا ہوں, ادھر جھوٹ بول رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں, ان کو دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ جھوٹ پہ سارا رشتے کیا وجود میں آتے ہیں. تو قرآن دولہا دلہن کو سمجھا رہا ہے, قولوا قولا سدیدا, اللہ سے ڈرو اور بات کیسی کیا کرو, سیدھی. اللہ کو کھرا آدمی پسند ہے, 2 نمبری نہ کیا کرو, گھمایا نہ کرو. آپ اکثر 2 نمبر آدمی کو دیکھیں گے, جو بات پوچھی جائے ٹو دا پوائنٹ جواب دینے کے بجائے بات کیا کرے گا, گھما. یہ 2 نمبر آدمی کی عادت. جب رشتہ لینے جاؤ 2 نمبر آدمی کے پاس, بھائی آپ کرتے کیا ہو, بھائی بتا دے کیا کرتا ہے. ڈاک یارڈ میں جاب کرتا ہوں, میری 20,000 تنخواہ ہے, 40,000 تنخواہ ہے, ٹماٹر کا تھیلا لگاتا ہوں. جو کرتا ہے تو منہ سے پھوٹ دینا, نہیں گھمائے گا. ایکچولی بس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, الحمدللہ سب کچھ ہی کرتے ہیں, عرفن مولا ہیں. اور وہ تو ایک میں قصہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں. ایک صاحب کا رشتہ, کوئی ہمارے خاندان کی کسی خاتون کے لیے رشتہ بھیجا, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی کرتے کیا, ان کا ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. ابے میں نے کہا ٹرانسپورٹیشن میں تو کوئی چیز ٹرانسفر کر رہا ہے کیا, اسمگلنگ کر رہا ہے, چرس بیچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے ٹرانسپورٹیشن. اتنی انگلش تو ہمیں بھی آتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمیں تم بیوقوف سمجھو. بتا ہی نہیں رہے میں کیا کر رہا ہوں. پھر پتہ چلا جی ٹرک اڈے پہ سامان اٹھا کے ٹرک پہ رکھتے ہیں,
غلط کام نہیں ہے, جائز ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. منہ سے پھوٹتے ہوئے کیا جا رہا ہے؟ بول تو بھائی میں ٹرک اڈے پہ جاب کرتا ہوں, مال نیچے پڑا ہوتا ہے, میں اٹھا کے ٹرکوں میں رکھ دیتا ہوں, کوئی غلط بات نہیں ہے یہ. تو اللہ نے کیا کہا؟ قولوا قولا سدیدا. یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, میں تو اصل قرآن کی عظمت بتانا چاہ رہا ہوں. ہم جب خطبہ پڑھتے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, کتنا اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, خاص طور پہ جو قاضی لوگ ذرا سر میں آیتیں پڑھتے ہیں. اور آپ دنیا کے دوسرے مذاہب میں دیکھیں نکاح کے وقت پڑھتے کیا ہیں. جو پڑھتے ہیں شاید ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. بچپن میں ہم کبھی دیکھتے تھے نا, اللہ معاف فرمائے, فلموں سے توبہ کر لی تھی ہم نے, تو وہ بوسٹر لگا کے نہیں مچھر آ رہے ہوتے تھے پہلے, پھر تھوڑی سی فلم آتی تھی. وہ زمانہ جو پرانے لوگ ہیں جن کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو گئی ہیں ان کو یاد ہوگا. جمعے کے دن نا اوپر چڑھ کے اینٹینا درست کرتے تھے, فلمیں آتی تھیں, پھر الحمدللہ ہم نے توبہ کر لی تھی اس وقت. تو وہ فلمیں, اس میں ہمیں کبھی کبھار پنڈت نکاح پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہو, پنڈت نہیں پنڈت ہوتا ہے سن. اب بھی یوٹیوب پہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. ایک گھوڑے بڑا بڑی گھوڑے گھوڑے بلے, ہم لوگ پھر بچے بن کے مذاق اڑاتے تھے نا, گھوڑے بلے گدھے گھوڑے بھاگ جالے گا, تیرا الو کا پٹے تیرے کو سمجھ میں نہیں. نصیحت کر رہا ہوتا تھا کہ انسان کے بچے تو اس کے حقوق ادا کرنا, دلہن ہے یہ تیری. اور اس کو پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں نا, الو کی پٹھی یہ تیرا میاں ہے, اس کا خیال کر. ایسا نہیں ہے, اچھی باتیں کر رہے ہوں گے لیکن سمجھ میں بہرحال ہمیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, ہندوؤں کو آتی ہوں گی. اب سنا ہے تھوڑا اردو میں بھی نصیحت شروع کر دی, ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. تو کسی بھی دنیا میں جاؤ گے, اسلام کا ہر چیز میں ایک نیائی حسن ہے بھائی, ہر چیز میں ایک الگ ہی نکھار ہے. کتنا سادہ رکھا ہے نکاح کو. وہ میں کبھی کبھار 6 نکاح آ جاتے ہیں نا, 6 نکاح ہم 5 منٹ میں نمٹا دیتے ہیں. یوٹیوب پہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں, بعض غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں کہ یار تین لوگ کے یہاں 6 نکاح ایک ٹائم پہ ٹھک سے ہو جاتے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اسلام میں مرنا بھی آسان, نکاح بھی آسان, پیدا ہونا بھی آسان. آپ اسلام چھوڑ دو, مرنا بھی ٹینشن, شادی بیاہ بھی ٹینشن, پیدا ہونا بھی بہت بڑی ٹینشن ہے. پیدا ہی نہیں ہوتا, پہلی بات تو یہ ہے, وہ نہیں دیتے پیدا اس کو ماں باپ, بولتے نہیں ایک بچہ بس بہت ہے ہمارے لیے. دوسرا پھر بیٹی ہے تو رہنے دو, مار دو, بیٹا چاہیے ہمیں. وہ پیدا ہونے کی, ہمارے یہاں پیدا بھی آرام سے ہو جاتے ہیں, بس ایک کٹنگ کا خرچہ آتا ہے ختنے کی تھوڑی سی, اس کے علاوہ وہ بھی بچے کے فائدے کے لیے, پیشاب اٹکے گا, اس میں گندگی ہوگی, صفائی ستھرائی کی خاطر. تو اتنا آسان پیدا ہونا, اتنا آسان شادی بیاہ, ادھر بولے شادی ہو گئی, مر گئے, شریعت کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی, مر گئے غسل کرو, جنازہ پڑھو اور دفن کر دو, بس ختم. زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں. باقی اس کے لیے دعا کرو, پوری زندگی پڑھی ہے, دعائیں کرتے رہو. نہ کوئی دیگیں اس میں, نہ کوئی قرآن خوانیاں اس میں, یہ تو ہم لوگوں نے ایجاد کی ہیں چیزیں بعد میں. خیر میں جلدی سے ٹاپک کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو قرآن کیا کہتا ہے, دنیا کی کوئی آسمانی کتاب, کوئی مذہبی کتاب اتنا خوبصورت انٹروڈکشن بولو نا نہیں کراتی. اس کتاب کا مقصد ہی کسی کے سمجھ میں نہیں آتا. قرآن شروع ہوتا ہے ہدی للمتقین, ایک جگہ ہے ہدی للناس, انسانوں کے لیے ہدایت. کیا مطلب؟ جب یہ قرآن کوئی بھی کافر, بدبخت سے میری مراد جو اسلام دشمن ہے, ہر کافر اسلام دشمن نہیں ہوتا, تو جب کوئی جتنا بھی سخت دل پڑھے گا اس کو سیدھا راستہ نظر آ جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ خدا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح, سیدھا راستہ یہی ہے. لیکن چلنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملے گی. قرآن سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہے اور آپ کو موٹیویٹ کر کے سیدھے راستے پہ چلا بھی دیتا ہے. دیکھو سیدھے راستے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے, آپ کو لاہور جانا ہے, راستہ نہیں مل رہا, بتا دیا بھائی وہ راستہ ہے لاہور کا, اور آپ کو دلچسپی بھی ہے اس راستے پہ چلنے میں, کیونکہ آپ کی لاہور میں فار ایگزامپل شادی ہونے والی ہے, اور آپ کو پتہ نہیں کہ شادی کے بعد انسان کا ہوتا کیا ہے. آپ بے وقوف تھے, آپ کو کسی نے سمجھا دیا. اب اس ٹریک پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سیدھا راستہ بتا دینا کافی ہے, اس پہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. چلو گے آپ خود ہی, آپ کو موٹیویشن کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. لیکن ایک سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس پہ کانٹے ہوتے ہیں. راستہ تو یہی ہے, باقی سب غلط راستے ہیں, لیکن غلط راستوں پہ پھول بچھے ہوئے ہوتے ہیں, اور سیدھے راستے پہ کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے. وہاں سیدھا راستہ بتا دینا کافی نہیں ہوتا, اس پہ چلانے کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. بعض دفعہ تھپڑ مار کے چلایا جاتا ہے, باپ ہوگا تھپڑ مارے گا, دھکا دے کے بولے گا چل جا یہاں پہ. بعض دفعہ ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ کانٹے چبھیں گے لیکن اس کا تمہیں فائدہ ہوگا. اب اسلام قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے,
سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے تو پھر لوگ اس سیدھے راستے پہ چلتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا قرآن نے جواب دیا، چلتے اس لیے نہیں ہیں کہ یہ سیدھا راستہ کانٹے دار ہے، اس میں پھول بچھے ہوئے بولو نہیں۔ اس سیدھے راستے میں تمہیں شراب چھوڑنی پڑے گی، اس سیدھے راستے میں تمہیں ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرنی پڑے گی، اس سیدھے راستے میں تمہیں نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس سیدھے راستے میں تمہیں زنا سے بچنا پڑے گا، اس سیدھے راستے میں تمہیں 5 ٹائم پابندی سے اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی، اس سیدھے راستے میں رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اس سیدھے راستے میں زندگی میں 1 دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنی پڑے گی، اس سیدھے راستے میں تمہیں سود سے بچنا پڑے گا، تمہیں جائز تجارت کرنی، حرام تجارتوں سے بچنا، اس میں انشورنس اور جوئے کی جتنی قسمیں ہیں وہ تمہیں چھوڑنی پڑیں گی، بہت ساری خرید و فروخت کے طریقوں کو اسلام چھڑوا دے گا تم سے، اس سیدھے راستے میں تم حلیہ اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے، ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اس سیدھے راستے میں عورت پابند ہوگی کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، وہ اتنی لبرل اور آزاد نہیں ہو جائے گی کہ شوہر کی قید سے اپنے آپ کو آزاد کر دے۔ لبرلزم تو دعوت دے گا تم آزاد ہو، لیکن سیدھا راستہ اسے بتائے گا کہ جب شوہر کے نکاح میں ہو تو شوہر کی اطاعت تمہارے ذمے ہے۔ اس سیدھے راستے میں اسلام شوہر کو پابند کرے گا کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے، جیسا خود کھاؤ ویسا اس کو پہنانا ہے، جیسا خود اس کو کھلانا ہے، جو خود پہنو ویسا اس کو پہنانا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سیدھے راستے میں ایک لمبی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، لہذا یہ راستہ دکھا دینا کافی نہیں ہے، اس پہ چلانے کی بھی ضرورت، کوئی چلانے والا ہو دھکا دے کے چلا دے اس پہ۔ اس لیے قرآن نے کہا ہدی للناس، دکھاؤں گا سب کو سیدھا راستہ، چلاؤں گا سب کو نہیں۔ ہدی للمتقین، چلانے والی جو ہدایت ملے گی صرف پرہیزگار لوگ جو چلنا چاہتے ہیں، پہل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ان کانٹوں پہ ہم پاؤں رکھنے کے لیے تیار ہیں، تو جو تیار ایک دفعہ ہو جائے گا ہم اس کو دھکا دے کے چلا دیں گے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت۔ اس کا مطلب جو کانٹے دار جھاڑیاں آپ کو اسلام کی نظر آ رہی ہیں نا، گھبرائیں نہیں، ہمت کر کے ان کانٹوں پہ ایک دفعہ پاؤں رکھیں۔ جتنا مشکل آپ کو یہ راستہ لگ رہا ہے اتنا مشکل ہے نہیں، یہ سمجھتے ہو؟ اتنا مشکل ہے نہیں، پاؤں رکھ لیں آپ، نہیں چبھیں گے کانٹے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اس میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ پاکیزہ زندگی، جو آدمی میلا کچیلا ہو، اسے عادت ہو چکی ہو میل کچیل کی، پہلی دفعہ نہانے میں ٹینشن ہوتی ہے، اس کو تھپڑ مار کے نہلانا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ جب نہانے کا حسن دیکھے گا نا، گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ نکلے گا جب واش روم سے، ہلکا ہو جائے گا۔ دیکھو کوئی بھنگی ہے، ہر وقت گٹر میں گھسا رہتا ہے، گٹر لائنیں صاف کرتا رہتا ہے، اسی میں سو جاتا ہے، گندگی میں رہ رہا ہے، جھاڑو لگا رہا ہے، گلی صاف کر رہا ہے، ہر وقت میلا کچیلا رہتا ہے، اس کو عادت پڑ گئی اس کی۔ صاف ستھرے لوگوں کو وہ دیکھتا ہے کہ یار ان کی قمیض پہ دھبا لگ جائے، جا کے یوں یوں کر کے دھو رہے ہیں، ٹینشن میں ہے نا، ٹینشن میں چائے گر گئی، جا کے یوں یوں دھو رہے ہیں، کچھ کھانا کھایا تو گھنٹوں بیٹھ کے خلال کر رہے ہیں، دانتوں سے ریشے نکال رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کھاتے ہیں ایسے ہی سو جاتے ہیں، پھر برش کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، غرارے کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی دانت صاف، پھر دوپہر کو، پھر رات کو، کہیں جانے سے پہلے منہ دھو رہے ہیں۔ تو بھنگی کیا سمجھے گا، یار یہ آدمی عذاب میں ہے یا نہیں ہے؟ پسینہ آ گیا، اسمیل آنے لگی، شرٹ اتاری، نہا رہے ہیں اسمیل ختم کرنے کے لیے، دوسری شرٹ بیگم سے کہہ رہے ہیں بیگم دوسری شرٹ لے کر آؤ، بیگم بھی ٹینشن میں، کپڑے دھو دھو کے وہ آدھی ہو گئی ہے، جوتوں کو پالش کر رہے ہیں، یار ان پہ نشان آیا ہوا ہے۔ جو آدمی صاف ستھرا رہتا ہے سارا دن اس ٹینشن میں گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا؟ کنگھی کر رہے ہیں بیٹھ کے، جوئیں تلاش کر رہے ہیں بھائی جوئیں تو نہیں ہو گئی سر میں، ناک صاف کر رہے ہیں، کھانے میں بھی پھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر کھانا بھی ہائیجینک دیکھ رہے ہیں، یار کوئی گندگی تو نہیں ہے کھانے میں، کس قدر ٹینشن والا کام۔ بھنگی کو آپ کہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، صاف ستھرا ہو جا، بھنگی کہے گا یہ کانٹے دار راستہ ہے، اس پہ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری لائف کتنی اچھی، رات کو سوتا ہوں، مجھے کوئی گھن نہیں آتی گندگی سے، اگر وہیں بھی نکل جائے تو بھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہو۔
یہ تم لوگ کی ٹینشن ہے، واش روم میں جاؤ، پھر پانی بہاؤ، پھر صاف کرو، پھر ہاتھ کو صابن سے دھو اور وغیرہ 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 وغیرہ، پھر ایگزاسٹ چلاؤ. تھوڑا ہم تو اس کے عادی ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن. اور امیون سسٹم بھی اتنا اچھا ہو گیا، بیمار بھی نہیں ہو رہے اب وہ. ایک حد تک جراثیم حملہ کرتے ہیں، اس کے بعد جراثیم بھی بیزار آ جاتے ہیں، بھائی تو ایسے ہی ٹھیک. جراثیم اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، تجھے کچھ نہیں ہوگا. تو ایسے بھنگی کا علاج کیا ہے؟ اس کو بولو بھائی تو ایک دفعہ ہمت کر کے نہا لے. نہیں نہائے نا، مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے بچپن میں نہلاتی ہیں نا. ہم تو بہت پٹے ہیں اپنی والدہ سے. مجھے اپنا یاد ہے، میں گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا بڑا یاد آتا ہے اپنا قصہ. میری والدہ مجھے بار بار بلا رہی تھی، میری عمر 6 سال ہوگی، 5 سال ہوگی. مجھے اپنے بچپن کی بہت پرانی باتیں یاد ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں، بولتے ہیں چھوڑ رہا ہے. چھوڑ نہیں رہا. مجھے ایسی بچپن کی اپنی باتیں یاد ہیں کہ آپ کو میں بتاؤں آپ حیران ہو گئے. آپ کیا بولو گے مفتی صاحب غلط بول رہے ہیں. اس لیے میں بہت زیادہ بچپن کی باتیں بتاتا بھی نہیں ہوں، لوگ یقین نہیں کریں گے. تو کہیں کھیل رہا تھا جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ والدہ مجھے بلا رہی ہیں، نہا لے. میں نہا نہیں، بچوں کو کہاں شوق ہوتا ہے. تو ایک آہنی ہاتھ آیا دروازے سے، پکڑ کے مجھے گھسیٹا، 2 تھپڑ لگائے. غسل خانے میں والدہ نے زبردستی نہلایا. میں چیخ رہا ہوں، رو رہا ہوں. مائیں اگر بچپن میں زبردستی تھپڑ مار مار کے نہ نہلائیں تو بڑے ہو کر نہانے کی عادت ہوگی. ابھی میں آیا ہوں، نہا کے آیا ہوں حالانکہ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کہ آدمی اچھا فیل کرتا ہے. شروع میں مار کے ذریعے یا ترغیب کے ذریعے ایک دفعہ سیدھے راستے پہ چلانا بولو پڑتا ہے، ایک دفعہ. تو بھنگی کو یقین نہیں آ رہا، اس کو تھپڑ لگا کے نہلاؤ. سروس اسٹیشن لے کے جاؤ پہلی دفعہ، ڈیٹول سے تیزاب سے نہلواؤ اس کو، ٹھیک ہے نا. اس کی سروس کرواؤ، پھر اس کو سفید کپڑے پہناؤ، عود کی خوشبو لگاؤ، معطر کر دو، پھر کسی اچھی جگہ پہ لے جا کے بٹھاؤ. 2-3 دن تو وہ بہت ٹینشن میں آئے گا. اس کے بعد کہے گا یار اس زندگی میں ایسا لطف ہے کہ یہ کانٹے مجھے ان پھولوں سے زیادہ محبوب ہے. بالکل 100% یہی نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. آپ اس کو ایک مثال سمجھ رہے ہو. دیکھو گندگی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری گندگی، ایک عمل کی گندگی. جھوٹ عمل کی گندگی ہے. بد نظری، اپنی بیوی کے علاوہ عورتوں کو جھانکنا، یہ آنکھوں کی گندگی ہے. حرام کمانا، یہ عمل کی گندگی ہے. یہ بھی بدبودار عمل ہیں. جس نے پیدا کیا اس کو بھول جانا، یہ بے وفائی بھی ایک گندگی ہے. جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا. اسلام ان گندگیوں سے آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک صاف. کلو من الطیبات، اسلام کہتا ہے کھاؤ بھی پاکیزہ. کتے بلی مت کھاؤ، سور مت کھاؤ، کھاؤ بھی پاکیزہ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، عمل بھی پاکیزہ ہو. لباس بھی پاکیزہ، جسم بھی پاکیزہ، خوراک بھی بولو پاکیزہ، عمل بھی پاکیزہ. اس طہارت اور پاکیزگی کا نام کیا ہے؟ بس بیان ختم کر رہا ہوں میں ابھی نا، سمیٹ رہا ہوں اس کو. اس عمل کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، دانتوں کی پاکیزگی. نبی کتنی زیادہ مسواک کرتے تھے، دانت صاف رکھے. اسلام نام ہی کس کا ہے؟ صفائی. عمل بھی صاف کر دو، نیٹ کلین. ماں باپ کے ساتھ وفا کرنا، یہ صفائی ہے. ماں باپ کو بڑھاپے میں بھول جانا، زبان چلانا، یہ گندا ناپاک عمل ہے. سمجھتے ہو؟ دھوکہ دینا، لوگ دھوکہ دے رہے ہیں نا. اسٹیٹ ایجنٹ کو دیکھو، وہ بیانہ بھی لے لیتا ہے، پھر اس کو کہیں دوسرا پلاٹ، دوسرا کسٹمر نظر آئے نا زیادہ قیمت دے رہا ہے، پہلے والے کو ٹوپی کرا دیتا ہے. آپ بتاؤ اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا اس پہ؟ یقیناً کرتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے میں گندا ہوں، کیونکہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ یہ عمل کرتا، یہ اس کو دھوکے باز فراڈی کہتا، 10 گالیاں دیتا. لیکن یہ دوسروں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس سے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا. زبان کا پکا ہونا انسان کے صاف ہونے کی دلیل. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہیں رشتہ طے ہو گیا ان کا، ہاں کر دی. ایسے لوگ بھی میرے علم میں ہیں. اس کے بعد ان کو بڑے اچھے رشتے آئے، انہوں نے کہا نا جہاں ہم نے زبان دی ہے اب وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ساری زندگی ضمیر کیا کرے گا؟ ملامت. یار تم نے دھوکہ دیا ہے. ہاں کیوں کی تھی بھائی؟ تو عمل کو بھی گندا، زبان بھی گندی. ان گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. تبھی قرآن کہتا ہے اس کانٹے دار راستے پہ چلو، ہمت تمہیں کرنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تمہیں پاکیزہ زندگی دے دوں گا.
بالکل ایسے جیسے بھنگی کو آپ نے نہلا دیا، ہمت کر کے وہ نہا لیا، 2-4 دفعہ نہانے کے بعد اس کو پاکیزہ زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ کہے گا یار اس ٹینشن میں 10 لذتیں ہیں، اس ٹینشن میں کیا ہے؟ 10 لذت، یہ بڑی سکون کی زندگی، نہا دھو کے صاف ستھرا، پھر اس کو بھنگیوں سے گھن آنا شروع ہو جائے گی، وہ بولے گا ابے تمہیں پتہ نہیں سکون کسے کہتے ہیں۔ اور خوب یاد رکھو، جو آدمی نہا دھو کے صاف ستھرا ہوتا ہے کیا وہ کبھی دوبارہ میلا نہیں ہوتا ہے نا؟ جیسے ہی میلا ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ صاف۔ بالکل اسلام میں بھی یہی ہے، آپ توبہ تائب کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا، اسلام کہتا ہے اب توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، جب میلے ہو جاؤ توبہ کا صرف استعمال کر کے دوبارہ اپنے آپ کو واش کر لو، دوبارہ کیا ہو جاؤ گے؟ نیٹ اینڈ کلین۔ اور آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیا کریں، کیسے سمجھائیں، کتنا آسان کر دیا بھائی۔ آپ سے بدنظری ہوئی، دل گندا، آنکھیں گندی۔ اللہ کہتے ہیں، جیسے ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اپنے شیخ و مرشد کو، حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو خط لکھا کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، اب میں تھک گیا ہوں کیونکہ دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، اب مجھ سے توبہ نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے فرمایا دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف دیکھا جو کپڑے دھو کے کہے کہ چونکہ دھونے کے بعد پھر گندے ہو جاتے ہیں لہٰذا میں کبھی بھی کپڑے بھائی نہیں دھوؤں گا، کیونکہ میں نہا کے نکلتا ہوں تھوڑی دیر میں پھر میلا ہو جاتا ہوں، لہٰذا اب زندگی میں کبھی بھی نہیں نہاؤں گا۔ بھائی زندگی میں کبھی بھی نہیں نہایا تیری بدبو سے 25-30 محلے میں لوگ مر جائیں گے۔ 100 بار گندا ہو 100 بار نہائے گا۔ کوشش تو کرتا ہے جب آدمی نہا کے نکلتا ہے صاف ستھرا رہے، سفید کپڑے صاف ستھرے کر کے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کپڑوں کو بچاتے ہیں۔ کوئی بائک والا جا رہا ہے چھینٹے اڑاتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں اس کو، سائڈ پہ ہوتے ہیں ابے ابھی نہا کے آ جاؤں۔ ایسے ہی توبہ کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے، گناہ نہیں کروں گا نہیں ہو جائے کوئی بات نہیں بھائی۔ توبہ کی الفی، توبہ الفی بھی ہے صرف بھی ہے۔ الفی کیسے ہے؟ اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، یہ الفی کیا کرے گی؟ اس تعلق سے آپ اللہ سے تعلق کو جوڑ دے گی۔ صرف بھی ہے، دھو کے آپ کو پاک اور صاف۔ اسلام دین فطرت ہے، آپ کو مایوس نہیں کرتا، اس لیے قرآن نے سورہ بقرہ میں انٹروڈکشن کیا کروایا؟ ہدی للمتقین، جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایسی گائیڈنس ہے کہ ان کو سیدھے راستے پہ یہ چلا دے گی، دکھائے گی سیدھا راستہ ہر ایک کو، جو چاہتا ہے اس کو بھی، نہیں چاہتا اس کو بھی۔ لیکن تمہیں موٹیویشن چاہیے، تم چاہتے ہو کہ چلو بھی، تو جو چاہے گا اس کو یہ راستے پر چلائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے حق میں توبہ کا ذریعہ بنا دے۔ اصل تو رمضان آیا ہے توبہ کروانے کے لیے، کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ہماری زندگی سے سارے گناہ نکل جائیں۔ کوئی کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، اس سے پکی توبہ کر لے۔ کسی کو اور کسی طرح کی سے برائی کی عادت ہے، اس سے پکی توبہ کر لے۔ کوئی ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اس سے پکی توبہ کر لے۔ کوئی بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اس سے پکی توبہ کر لے۔ کوئی حرام کما رہا ہے، اس سے توبہ کر لے۔ ہمت کر کے داڑھی بھی رکھ لیں اس رمضان میں، کچھ نہیں ہوتا بھائی، اللہ کے اس کے رسول کا حکم ہے۔ تمام پیغمبروں کو اللہ نے داڑھی دی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کو کتنی محبت نا، قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ۔ بار بار کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا رہے ہیں، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اتنی بڑی داڑھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ قرآن بار بار نا یہ پیغمبروں کا راستہ ہے، تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے ارے بھائی پیغمبروں کے پیچھے چلنا ہے یا انگریزوں کو اپنا باپ بنانا ہے۔ ایک فیصلہ کر لیں، انگریزوں کو اپنا باپ اگر بنانا ہے، بس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ یہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے مجھے نیدرلینڈ کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے نا، کہ یورپ میں بڑی آزادی ہے، اچھے آدمی ہے، نوجوان لڑکا ہے، جو بڑے متاثر ہوتے ہیں نا ہماری ینگ جنریشن، یار اتنی ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، جو آزادی اتنی آزادی ہے کہ ہومو سیکچولیٹی کی بھی فل آزادی۔ میں نے کہا اتنے اچھے بننے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ اگر اس کلچر میں رہو گے، آپ کے بچے پھر جب یہ کام کریں گے نا تو آپ سے پرمیشن لے کے نہیں کریں گے، آپ کہو گے پھر اپنے بچے کی تعریفیں کرنا، میرا بیٹا کو اتنی آزادی ہے کہ ہمارے گھر میں بہو بھی میل آ رہی ہے۔ ایسا کلچر کا بیڑا غرق کیا ہے کہ اب ہمیں فیمیل بہو کی ضرورت نہیں، ہمارا بیٹا میل بہو لے کر آیا ہے، میل بہو۔ اور اس کا مطلب آپ کا بیٹا بھی کسی کی بہو ہے۔ آپ کا بیٹا جس کے بچے کو آپ کی بہو بنا کے لایا ہے، تو وہ بھی تو آپ کے بیٹے کو اپنے ابا کے لیے کیا بنا کے لایا ہے؟ بہو۔ تو پتہ نہیں آپ کا بیٹا
آپ کے لیے کس قسم کی بہو لے کر آئے گا؟ آپ اس کو پھر اعتراض نہیں کر سکتے اس پہ کہ بیٹا یہ تو ہمارے کلچر کی تو نے ایسی کی تیسی کرتی. تو آزادی بہت ہے میرے بھائی. ہدایت وہ عقل سے فیصلے کرتے ہیں, قانون سے. ان کی عقل نے کہا کہ آزادی ہونی چاہیے تو دے دی آزادی انہوں نے. ہمیں ایسی آزادی میرے بھائی نہیں چاہیے. ہم اپنے بیٹوں کے لیے فیمیل بہویں پسند کرتے ہیں. ٹھیک سمجھتے ہو کیا کرنا ہے ایسی آزادی کا میرے بھائی؟ ایسی آزادی کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ تو اور لڑکیاں بھی داماد لانے کے بجائے فیمیل داماد لا رہی ہیں. تو چھوڑو یار, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تبھی تو قرآن کہتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. انگریزوں سے سیدھا راستہ معلوم مت, ان میں جو خوبیاں ہیں ان کو مانو. بعض لوگ ضد میں آ کے ان کی خوبیوں کو بھی نہیں مانتے, اور ہم بعض الزام ان کے اوپر ایسے لگاتے ہیں جو ان میں ہے نہیں. مثال کے طور پر ابھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا چینل اڑا دیا, بہت غلط کیا, ہمیں کوئی بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. تو اس پہ بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی اسلام دشمنی واضح ہو گئی. ارے بھائی کسی پہ الزام لگانے سے پہلے رول پڑھا کرو, لا پڑھا کرو. یوٹیوب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا چینل اسلامی ہے یا غیر اسلامی. یوٹیوب نے تو بہت سے ایتھیس اور ملحد لوگوں کے چینل بھی اڑائے ہیں, اسلام دشمنوں کے چینل بھی اڑائے ہیں. یوٹیوب کی ایک پالیسی ہے کہ بھئی جو بھی اس طرح کی کوئی اسپیچ ہوگی اور اس کے خلاف اس طرح کی کوئی کمپلین آئے گی, یوٹیوب ایکشن لے لیتا ہے. تو چاہے وہ ملحد کی ہو کسی کی بھی. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو بھی انتظامیہ ہے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی ماہر آدمی سے رابطہ کریں, دیکھیں یوٹیوب نے چینل اڑایا کیوں ہے, اس اسپیسیفک اس ریزن کو تلاش کریں. پھر یوٹیوب کو آپ لیٹر لکھیں کہ یہ ہم سے رول اینڈ ریگولیشن کی جو ہم سے جو ہے نا مخالفت ہوئی ہے, تو ہم آئندہ اس کا خیال کریں گے. کل ایک صاحب کہنے لگے کہ یوٹیوب جو ہے نا فلسطینیوں کے حق میں جتنی پوسٹیں چلائی ہیں یوٹیوب نے اڑا دیں, اور یہودیوں کے حق میں چلاؤ فیس بک نے اڑا دیں, اور یہودیوں کے حق میں چلاؤ تو فیس بک نہیں اڑاتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فیس بک کی ایک پالیسی ہے, کوئی بھی خون خرابے والی پکچر ہوگی نا, فیس بک اس پیج کو اڑا دے گا. اب آپ اس میں فلسطینیوں کا خون دکھاؤ, یا بقرعید کی گائے کا خون دکھاؤ, یا یہودیوں کا خون دکھاؤ, لیکن ہمارے لوگوں کی تحقیق ہوتی نہیں ہے, اور ہم غیر مسلموں پہ بھی وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ کیا ہوتے ہیں, بری. یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عیب ہے کہ آپ جب بھی کسی قوم سے دشمنی کریں, قرآن کہتا ہے عدل کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا. سمجھتے ہو عدل کا دامن؟ یورپ میں آج بھی اکثر کنٹریز فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیتے ہیں, اسرائیل کے حق میں ووٹ نہیں دیتے. بہت سے غیر مسلم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو کچھ غلطیاں ہیں, جو غلطی ہے اس کو غلط کہا جائے, جو غلطی نہیں ہے. ہم بہت زیادہ بدگمانیاں بھی مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں, بلا تحقیق تھوپتے رہو الزامات. تو کل ایک صاحب سے میری بحث اسی طرح شروع ہو گئی, انہوں نے کہا یوٹیوب اسلام دشمن ہے. میں نے کہا ہوتا تو پھر بعض ایتھیس کے ملحدوں کے چینل اڑائے ہیں, اور میرا جو چینل ہے نا یوٹیوب پہ, اس پہ ملحد لوگوں نے اتنی کوشش کی ہے اس کو اڑانے کی کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنی کوشش کی ہے. لیٹر لکھیں یوٹیوب کو. میرا جو مفتی طارق مسعود اسپیچز ہے نا, جس کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا 3 ملین ابھی سبسکرائبر اللہ کرے ہو جائیں, تو 2.8 ملین ہو چکے ہیں. اتنی کوشش کی ہے, اتنی کمپلینز. وہ اس بیس پہ نہیں کہ اسلامک اسکالر ہے, اس بیس پہ کہ یہ نفرت آمیز تقریریں کر رہا ہے. اب نفرت والی چیزیں نکال کے انہوں نے دی ہیں. یوٹیوب کے لا میں وہ قابل نفرت نہیں تھی, اس میں تکلف کیا انہوں نے. تو اس لیے کسی پہ بھی, چاہے یوٹیوب ہو, چاہے فیس بک ہو, چاہے یہودی کیوں نہ ہو, یہودیوں پہ بھی وہ الزام لگاؤ جو ان پہ ہیں. کرونا یہودیوں کے کھاتے میں بولو نا, نہیں ڈالو. جو کچھ آ رہا ہے یہودی کر رہا ہے, جو کچھ آ رہا ہے یہودی کر رہا ہے. تو جو چیز ہے وہ آپ غلط الزامات لگاؤ گے نا, تو پھر آپ کے صحیح الزامات بھی کوئی نہیں سن. میں نے خدا نخواستہ اس پہ الزام لگا دیا, اس نے میرے 5 لاکھ روپے کھائے ہیں, بعد میں ثابت ہو گیا غلط. پھر میں اس کو چور بولوں, ڈاکو بولوں, لوگ بولیں گے غلط ہے. ایک الزام جب غلط ثابت ہوتا ہے تو غیر مسلموں کی نظر میں آپ کا امیج بہت خراب جاتا ہے. تو وہ الزام لگاؤ جو بنتا ہے. یہ والا بنتا ہے یورپ میں نا, کہ آپ اپنے بیٹے کو وہاں رکھیں گے, کوئی بھروسہ نہیں آپ کی میل بہو لے کر آ جائے گا. یہ الزام سچی مچی کی ہے, اس پہ وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایکچولی آزادی بہت ہے. یہ بہت بڑی برائی ہے اس معاشرے میں. تو جو ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. جی یہ تو نارمل ہو گیا, اللہ بچائے یار. ایسا جرم جو لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا. تو خیر آپ پابندی سے درس سنیں گے کہ نہیں سنیں گے انشاءاللہ, اور اس نیت سے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.